انداز کی دنیا کے دوستو، آپ سلامت رہو تا قیامت رہو، یوں ہی ہم سے ملو اور سدا ملتے رہو۔ ایک بار پھر پروگرام ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم کے ساتھ سلیمان سایانی اور نور فاطمہ کی طرف سے سلام محبت و الفت۔ کہتے ہیں اس زمین سے اس آسماں تک، اس جہاں سے اس جہاں تک، یہاں کے مکان سے وہاں لا مکان تک، تیری حسن ادا سے میرے حسن بیاں تک، یہ جو سفر ہے سب کی حیات کا، خود سے خدا تک۔ زبردست۔ میں کلام موسیٰ کی صفت پاؤں، مجھے صبر ایوب کا جذبہ عطا ہو، حسن یوسف ہو میرے کردار میں، مجھے عشق محمد کا خزانہ عطا ہو، ایک بار فنا کر مجھے پھر سے بقا دے، یہ جو سفر ہے سب کی حیات کا، خود سے خدا تک۔ مجھے صدیق اکبر کی سچائی دے، مجھے عمر فاروق کی دانائی دے، مجھے عثمان کی شرم و حیا عطا ہو، مجھے علی کے علم کی گہرائی دے، میرا نام لکھ دے تو عاشقوں میں، اویس کرنی سے یاران مصطفیٰ تک، یہ جو سفر ہے سب کی حیات کا، خود سے خدا تک۔ مجھے آگہی کا شعور دے، مجھے جلوہ کوہ طور دے، مجھے وہ تجلی دکھا ذرا جو میرے قلب کو نور دے، اور میری جبیں کو سجدے عطا کر، حرم کعبہ سے گنبد خضرا تک، یہ جو سفر ہے سب کی حیات کا، خود سے خدا تک۔ میرے حوصلوں کو وہ کمال دے جو میری مشکلوں کو ٹال دے، مجھے علم و عشق سے کر دے آشنا کہ زمانہ بھی میری مثال دے، مجھے چلا دے سیدھی راہ پر غار حرا سے سدرۃ المنتہا تک، یہ جو سفر ہے سب کی حیات کا، خود سے خدا تک، خود سے خدا تک۔ جی حاضرین و ناظرین، اس دنیا میں کچھ ایسے اہل علم، کچھ ایسے مسیحا، کچھ ایسے رہنما بھی ہوتے ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگوں کی انگلی تھام کر اپنے زور کلام سے انہیں خود سے خدا تک لے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم میں ایک ایسی ہی محترم و معتبر ہستی موجود ہیں، اور آج ہم موجود ہیں ان کے فارم ہاؤس ساکرو، میرپور ساکرو میں۔ آج وہ ہمارے میزبان ہیں، ہم ان کے مہمان ہیں، اور ہم سب آپ کو متعارف کرائیں گے اس شخصیت سے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ جی ہاں، یوسف بشیر قریشی صاحب۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیر سے؟ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیر سے؟ الحمدللہ، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے ہم خوشبو سے شروع کرتے جی ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ زبردست جی۔ ہم پھول ہیں اوروں کے لیے لائے ہیں خوشبو، اپنے لیے لے دے کے فقط ایک داغ ملا ہے۔ واہ، جی یوسف بشیر قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان کی ہی نہیں بین الاقوامی سطح پہ لیجنڈ پرسنالٹی۔ آج نور ہمیں یہاں آ کر اپنی خوش قسمتی پر ناز ہو رہا ہے ہاں بالکل سر، کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے فیض سے برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ہم جیسے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ نور، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے طور پہ سوال سے آج آپ آغاز کریں اور یوسف بشیر قریشی صاحب سے سوال کریں۔ بالکل، میں ایک پوئٹری کے ساتھ آج کے سیگمنٹ کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ اپنا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ اپنا، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ زبردست، بہترین بہترین۔ واہ، سر اب درویشوں کی بات چل ہی چکی ہے تو آپ سے درویشوں کے اوپر یہ کویسچن کر لیتے ہیں کہ میرا آپ سے یہی سوال ہے، یہ جو روحانیت کا سفر ہے آپ کا، آپ جو کلام لکھتے ہیں اس میں یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ عشق حقیقی کے اوپر آپ کا زیادہ زور ہے، تو یہ آپ کا سفر کس طرح سے آغاز پایا اس سفر نے؟ دیکھیں بات سنیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ ولی پیدا ہوتا ہے، واہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ علی پیدا ہوتا ہے، واہ، آگے اس کی انوائرمنٹ اس کو جو بنا دیں، بے شک، اس کے انفلوئنسز اس کو جو بنا دیں۔ اور لوگ بہت اکثر کہتے ہیں یہ آپ نے لکھا ہے، تو انسان میں خدا نے یہ طاقتیں رکھی ہیں، یہ خدائی طاقتیں ہوتی بالکل ہیں، بالکل، لیکن کچھ لکھ نہیں سکتا جب تک چاہ نہ ہو۔
चाह ना हो। बेशक। चाह उस वक़्त तक नहीं होती जब तक आह ना हो, वाह। आह उस वक़्त तक नहीं होती जब तक साथ ना हो। बेशक। तो साथ होगा, लोग इंस्पायर करते हैं ना, हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। और जहाँ तक दरवेशों की बात आई, तो हज़रत मूसा के ज़माने में एक आदमी था, वो मूसा की तरह शबीह इख्तियार करता था, मूसा की तरह उसने असा रखा हुआ था, मूसा की तरह दाढ़ी पहनती रखी हुई थी, और जब मूसा गुजरते थे तो मजाक उड़ाते थे और पीछे पीछे फिरता था। तो मूसा बहुत तंग आए हुए थे उनसे, और मूसा कलीमुल्लाह थे और बहुत जलाली नबी थे। तो एक दिन हुआ कि उसका इंतकाल हो गया, तो मूसा को थोड़ी सी जुस्तजू हुई, उन्होंने खुदा से जाके पूछा कि खुदा मुझे बता दो सही कि उस इंसान के साथ आपने क्या हशर किया जिसने आपके नबी को इतना तंग किया था। तो खुदा ने बोला मूसा वो तो जन्नत के बागों में है। सब पढ़ते। तो मूसा ने बोला वो जन्नत के बागों में है? बोले मूसा जब वो तुम्हारी शबीह इख्तियार करता था तो हमें उस पर इतना प्यार आया वाह। कि हमने उसके आखिरी सांस से पहले उसको ईमान दे दिया। जबरदस्त, बेहतरीन। तो हम भी उसी लाइन में लगे हैं आगाज से भी। कि हम उस लाइन में लगेंगे, लग जाएं वैसे लग जाए वैसे। और खुदा कर दे वैसा, उनके प्यारों का रूप बदलने से वो हम भी प्यारे हो जाए। हम प्यारे हो जाएं। बेशक बेशक, जबरदस्त। बस प्यार है। यूसुफ बशीर कुरैशी साहब, एक वो वक्त था जब आप कुछ भी नहीं थे, जैसे कि हमारे होने ना होने पर सबसे ज़्यादा झगड़े दुनिया में चलते हैं कि गालिब को कहना पड़ा न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि यूसुफ बशीर कुरैशी साहब जब दुनिया आपको नहीं जानती थी इस नाम से, इस मकाम से, तब यूसुफ बशीर कुरैशी क्या थे, उनका माजी क्या था, और आपका टाइटल YQB सॉरी ये किस तरह पड़ा, ये यूसुफ बशीर कुरैशी एक आम इंसान से एक ख़ास इंसान किस तरह बना, ये जो सिर्फ अपने घर को प्यारा था वो दुनिया को प्यारा किस तरह हुआ, ये थोड़ा सा सफ़र। देखिए बात से मैंने आपको पहले बताया ना, बच्चा जब पैदा होता तो वली पैदा होता है। बेशक। तो जब पैदा हुए थे ना हैंडमेड ना मैन मेड ना मेड इन चाइना, गॉड मेड, तो गॉड मेड। बेशक। अब मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, आप मुझे बोले मैं अपने हैसियत से कम कोई पेंटिंग बनाऊँ और फ़ख्र से अपना नाम लिखूँ तो खुदा की कसम नहीं करूँगा, नहीं करेंगे। बेशक। तो उसने कोई भी चीज़ आम नहीं बनाई, हम पे हैं कि कितने ख़ास हो जाएं। वाह, ज़बरदस्त। तो अब ये था कि उस वक़्त तक ख़ास नहीं हुआ था जब अपने आप को समझा नहीं था, जैसे समझना शुरू हुआ तो सब जानना शुरू हो गए। सर इससे कबल के मैं नूर हमारी अगला सवाल करें, आपकी वजह शोहरत आपका वो कलाम जिस कलाम ने मैं समझता हूँ पाकिस्तान लेवल पर नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन और बुलंद किया कि आप पाकिस्तान के एक बेहतरीन सूफ़ी शायर, वो अगर हमारे सुनने वालों को सुना दें अपने मुनफरिद अंदाज में। मैं आपको उससे पहला एक कलाम सुनाता हूँ। उससे भी पहले का कलाम लिखा, उससे पहले का एक कलाम था और ये मेरा पहला पंजाबी कलाम था। ज़बरदस्त। और उसका उन्वान था सब एक, सब एक, यानी कि सारे एक, तमाम एक, तमाम एक। लोहा लाइयां बंदियां नाल लबदे फिरदे रब्बा नू। क्या हम उम्मीद लोगों से लगाते हैं? लोहा लाइयां बंदियां नाल लबदे फिरदे रब्बा नू, और ढूंढने खुदा को निकले। लोहा लाइयां बंदियां नाल लबदे फिरदे रब्बा नू, कदे खूह भी टुर के आउंदे ने जे प्यास लगे जद लोकां नू। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਝਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਥਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗਤ ਸੀ, ਉਸੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਯਾਰੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨ ਬਣੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣੇ। ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹਫਲ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਨ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, वाह ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਲਣਾ ਹੈ, वाह सब नू होने करना है। वाह तो मज़ेदार चीज़ ये हुई कि मैंने ये लिखा तो मैं गया अजमेर शरीफ। माशाल्लाह जबरदस्त। जबरदस्त। अजमेर आपने हम शरीफ दोनों को गया। खुश कर दिया है अजमेर का जिक्र अजमेर का जिक्र करके हम और वही जगह भूल ही गए हाँ, हमें। अरे अजमेर हमारी बस एक वहीं से मोहब्बत, हमारी डोर ये बंदी हुई अजमेर है। हमारी मोहब्बत। मेरा नाम नामी अजमेर के दरबार से आया था, अरे वाह, मैं अजमेर के दरबार से बैत हूँ। फिर मतलब हम और ये तीनों का नूर कनेक्शन अजमेर है। कुछ स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर हमारा आकर। फिर रूहानी रिश्ता है आपसे। और अजमेर मेरी वालदा का घर है। माशाल्लाह जबरदस्त। तो जब मैं वहाँ गया उनके, मैं बिल्कुल सामने बैठा हुआ था गरीब नवाज की दरगाह के, जबरदस्त। तो वहाँ के जो गद्दी नशीन हाजी सलमान, उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे ये लिख के दें, मैं चाहूँगा कि गरीब नवाज पे कवाली हो। वाह तो मैंने मेरे लिए इससे बड़ी और क्या सादत, जबरदस्त। मैं अभी आपको लिख के देता हूँ। तो वहाँ एक बहुत खूबसूरत सा एक दरख्त है जो शाम में जब वहाँ दुआए रोशनाई होती है तो उस वक़्त इतनी चिड़ियाँ उस पर बैठती हैं, मैं उस दरख्त के नीचे बैठ के लिखना शुरू हुआ। वाह जब लिखना शुरू हुआ ना तो दूसरा शेर बदल गया। शेर था, लोहां लाइयां बंदियां नाल लभदे फिरदे रब्बा नू, कदे खूवी टुर के आउंदे ने जे प्यास लगे जद लोकां नू। इसका मतलब ये था कि जो मैंने पहले लिखा था, जो मुझसे पहले लिखवाया गया था, ये कहना चाहिए कि हमें उम्मीद खुदा से है, आई मीन लाइक उम्मीद लोगों से लगाते हैं और ढूंढने निकले खुदा को खुदा हैं। को। कभी कुआं भी चल के आया है जब प्यासे को प्यास लगी। बिल्कुल सही। तो शेर बदला ऐसे कि लोहां लाइयां बंदियां नाल लभदे फिरदे रब्बा नू, हुण खूवी टुर के आउंदे ने जे प्यास लगे जद लोकां वाह नू। अगर आपकी प्यास की शिद्दत इतनी हुई ना तो खुदा कुआं भी आपके कुआं भी पास ले आएगा, जबरदस्त जबरदस्त हकीकत। जिस तरह बेहतरीन। आबे जमजम हुआ। आबे जमजम। बिल्कुल बेशक बेशक बिल्कुल तो सही। ये कुदरती लिहाज से चीज़ें होती हैं। सर वो हस्बे वाला हैं? वो आपका मखसूस अंदाज सर, आपने मेरी वो सोच थी। अच्छा एक सोच, एक सोच। और एक सोच जो है ये मेरा एक दोस्त है अली हमदानी, उसकी लिखी हुई है, मेरी लिखी हुई नहीं है। अच्छा। और सर इस कलाम को शोहरत तो आपके अदायगी से मिली, वो- हकीकत है ये, देखें बात सुने, ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, किसी की मिल्कियत नहीं होती, मिल्कियत नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल ये हम सबकी है सांझी। एक पौधा लगता है ना, उसका फल पता नहीं कौन खाता है, हमें नहीं पता हमें होता, नहीं पता पता होता, बेशक। बिल्कुल। उसको खाद कौन देता है नहीं पता होता। तो ये हम ज़मीन हैं, बेशक और इस खेती में जो लगाओगे वो उगेगा। उगेगा। तो वो उगाओ जिससे लोगों को फ़ायदा हो। बिल्कुल बेशक। तो आपको वो सुनाता हूँ, एक सोच अकल से फिसल गई, वाह एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। हाय 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 मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी ज़िंदगी का हिसाब था। हाय हाय। वाह मेरी जुस्तजू के बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी। मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो ना याद हो तो गुमान था। हाय 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 हाय। मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, गुमा नहीं था, खुदा था वो। हाय हाय। मेरी सोच नहीं थी, खुदा था वो। वाह वो खुदा के जिसने जुबान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। वो जुबान जिसे न चला सके, वही दिल जिसे न लगा सके, वही जान जिसे न मना सके। वाह कभी मिल तो तुझको बताएं हाय हम, हाय। तुझे इस तरह से सताएं हम, वाह तेरा इश्क तुझसे छीन के हाय हाय। तुझे मैं पिला के रुलाएं। रुलाए हम। वाह तुझे दर्द दूं तू न सह सके, वाह तुझे दूं ज़बां तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके। वाह तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, वाह किसी गर्ज के मैं सिवा करूं। वाह तुझे हर नज़र पे उबूर दूं, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूं। कभी मिल भी जाएंगे गम न कर, हम गिर भी जाएंगे गम न कर। तेरे एक होने में शक नहीं, तेरे एक होने में शक नहीं। बिल्कुल। मेरी नीयतों को तू साफ कर, मेरी नीयतों को तू साफ कर, तेरी शान में भी कमी नहीं,
میرے اس کلام کو معاف کر. آئے ہائے اور کر دیا. یہ کلام نور ایسا ہے, میں نے جب یہ جہاں جس تقریب میں, جس پروگرام میں, کبھی ٹی وی پر جب بھی سنا ہے, حقیقتاً میرے یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سر کی ایک ادائیگی اور جو اس کلام کی تاثیر ہے نور, بالکل بالکل سر, گہرائی چھپی ہوئی ہے اس میں. بالکل بالکل بے شک. اور یہ تو گہرے سمندروں کے گہرے, مسافر ہیں, بالکل بالکل, یہ سوئمنگ پول کے یا تالابوں کے تیراک نہیں ہے. جی نور, آپ اگلا سوال پوچھیں. میں یہ اتنی دیر سے ایک چھڑی دیکھ رہی ہوں یہاں پر, اور میں کافی دیر سے سوچ رہی ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں اس چھڑی کا سر نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو آنے والے آئیں گے ہوسٹ, اگر یہ شیطان ہوئے تو ان کو یہی سے رخصت کر دوں گا اس چھڑی کے ذریعے. خدا نہ کرے. دیکھو جو بھی گھر میں آئے وہ تمہارے لیے باعث رحمت, باعث برکت. بالکل بالکل بے شک. ہم سوچنا شروع ہوتے ہیں کہ وہ کیوں آئے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے ان کا استقبال کیسے کرنا. زبردست, بہترین. ہم اس پہ لگے رہتے ہیں تو پتہ کہ ہمارے اندر وائبز ہوتی ہیں. ہم بنے ہی لہروں سے, شعاؤں سے بنے. اور یہ شعاع جو ہے, یہ جو سانس ہے, اگر مجھ سے ہڈی بوٹی نکال دیں تو پیچھے ایک ویو رہ جاتی ہے. دیٹ ویو از این انرجی. ایک ذرے میں بھی ایٹم ہے جس میں انرجی ہے, اور ہم اشرف المخلوقات, ہم میں بھی انرجی ہے. یہ تمام انرجیز جوڑ دو خدا. لیکن سر اس انرجی کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس انرجی کی میں بتاؤں. میرا بہت پیارا ایک دوست, چھوٹا سا بچہ تھا لیکن اس نے بہت لمبی عمر پائی. میں نے اپنے سامنے اس کے دن گنے, اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کا انتقال ہو گیا. اس کو کینسر تھا. شاہ فیصل بگٹی اس کا نام تھا, ڈیرہ بگٹی سے اس کا تعلق تھا. میں اس کو اپنا نواب, اپنا سردار کہتا ہوں, کیونکہ میں نے اپنا پٹکا اس کے سر پہ باندھا تھا. اور اس کو مجھ سے بہت پیار تھا. خدا نے اس کے دل میں پتہ نہیں میرے لیے کیا پیار رکھا کہ کراچی علاج کے لیے نہیں مجھ سے ملنے آتا تھا, اور جب بھی آیا میرے لیے کوئی تحفہ لایا. تو یہ تحفہ اس کے گاؤں کی ایک سوغات تھی جو کہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے. تو اگر وہ میرے ساتھ, تو ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ وہ مر گیا. مرتے نہیں, انتقال ہوتا ہے, وہ منتقل ہوتے ہیں. بالکل. زندگی کی دوڑ میں سب کے سب ہی مر گئے. زندگی کی دوڑ میں سب کے سب ہی مر گئے. جو جی لیے وہ رہ گئے, جو رہ گئے وہ مر گئے. تو ہم سب رہ جانے والوں میں سے ہونے چاہیے نا سر. بالکل حقیقت. اور کچھ اموات, جیسا کہ اس بچے کی آپ نے ذکر کیا کہ وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا, اور صحیح کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص جو ہرگز کبھی روٹھا نہ کسی سے, روٹھا تو ہر ایک آنکھ میں برسات تھی. تو ایسی کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو اپنی یہاں کی زندگی جلد ہی مکمل کر کے دائمی زندگی کی طرف چلی جاتی ہیں, اور ان کی یادیں رہ جاتی ہیں. یقین کیجئے ہم نے مذاقاً جس بات کا آغاز کیا تھا نور, یہ بڑی معتبر اور محترم چھڑی ہے جو ایک معصوم ننھے کی ہے. تو ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے. جی نور, آپ کے پاس ہیں کوئی سوال؟ بس تو دیکھا آپ نے, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف بشیر قریشی صاحب. YBQ دنیا میں برانڈ بنتے ہیں. YBQ ایک ایسا برانڈ جن کا ذکر چلتے ہی, جن کا نام ہوتے ہی بس خود بخود دل یہ کہتا ہے کہ کچھ تو عشق میں ہوتے ہیں جنوں کے انداز. کچھ تو عشق میں ہوتے ہیں جنوں کے انداز, اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ہی شخصیت, آج ہم فینٹاسٹک ہوسٹ چل کر ساکروں آئے ہمارے اس میزبان کے پاس مہمان بن کر, اور حسب وعدہ مہمان انٹرویو لے رہے ہیں, میزبان انٹرویو دے رہے ہیں. نور اور میں آپ سے وقفے کی اجازت چاہیں گے, اور وقفے کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ کون کریں گے نور؟ شہباز اور آمنہ. شہباز اور آمنہ ریاض سے ضرور ملیے. بالکل بالکل. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں صرف بڑی اور عظیم شخصیات ہی نایاب نہیں ہیں. سوچ چھوٹی نہیں ہونی چاہیے, عمر کے چھوٹا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل. تو ملیے بریک کے بعد, ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں یوسف بشیر قریشی صاحب کے فارم ہاؤس پہ.
साकरों में, और मेरे साथ मौजूद हैं नन्ही सी होस्ट आमना रियाज कोराई। तो मैं चाहूँगा पहला सवाल आमना करें। हमने छोड़े हैं फलक लाखों बसेरा करके, आज बैठे हैं मकाही में अंधेरा करके। वाह। मैं जो जमाने से बिछड़ा हूँ नई बात नहीं, सब सितारे चले जाते हैं सवेरा करके। वाह। मैं दिया हूँ करूँगा सारा जमाना रोशन, लोग बैठे हैं हर एक सिमत अंधेरा करके। वाह। लोग बैठे हैं हर एक सिमत अंधेरा करके। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो रोशनी फैलाते हुए नजर आते हैं, जो खुशियां बांटते हुए नजर आते हैं, जो मोहब्बतें बांटते हुए नजर आते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मैं तो अपने बचपन में शरारतें कम स्पीचेस ज़्यादा करती हूँ, आपका बचपन कैसा गुजरा? देखो, बचपन और बचपन में ज़्यादा फ़र्क नहीं। सबसे पहले तो तुम तो हमारा दिया हो, तुम्हें खुशबू तो लगाए, इधर आओ। हाँ भाई, खुशबू लगाए। हाँ भाई, तुमने तो इतनी सारी बातें कर दी, हमें तो समझ नहीं आ रही हम शुरू कहाँ से करें। जब हमारे पास ऐसे दिए हैं तो हम जैसे तंदूरों की क्या ज़रूरत। हाँ, मेरा बचपन कैसे गुजरा? बहुत ही शरीफ, मैं बहुत शरारती लड़का था। अच्छा। हाँ, उसके बाद अभी भी शरारत जायज़, अभी भी शरारत करते हैं, तो बचपन अभी तक गया नहीं। दुआ करो बड़ा हो जाए थोड़े से। नहीं, वेरी इम्प्रेसिव, बहुत ज़बरदस्त, इतने खूबसूरत शेर और इतना ज़बरदस्त अंदाज़े बयां, ये मोरों में किस तरह आ गया भाई? मैं तो तुम्हारा इंटरव्यू लूँगा। ज़बरदस्त, सो प्राउड ऑफ यू, सो कॉन्फिडेंट थैंक यू। एंड वेरी अमेजिंग, माशाअल्लाह। सर बस आप जैसे उस्ताद जब मिल जाते हैं तो फिर हमारे बच्चे, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस तरह की ही हमें दिखेंगे इंशाल्लाह। और यूसुफ बशीर कुरैशी साहब से मेरा पहला सवाल मेरी तरफ से ये होगा कि आपने मुख्तलिफ ममालिक में आप गए और बहुत सारे रिच कल्चर्स भी आपने देखे, लेकिन किसी भी कल्चर को अपने आप पे हावी नहीं किया और अपने कल्चर को अपने साथ रखा, अपना ओढ़ना, अपना बिछोना, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने कल्चर को किस तरह प्रमोट किया जाए? भाई, सबसे पहले तो हम तो इनकी मुरीदी में आना चाहते हैं, हम तो इनकी शागिर्दी में आना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने मरी में देखे हैं, और चीड़ के दरख्त होते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, कितने खूबसूरत दरख्त हैं, ज़बरदस्त, मिट्टी में लगते हैं ना। यहाँ भी मिट्टी है, मैंने इतनी कोशिश की, यहाँ नहीं लगे। सही, तो जो जहाँ का पौधा होता है वहीं लगता है ना। ज़बरदस्त, बहुत ही खूब, बहुत ही तो मेरी यहाँ की खुशबू है, मैं यहाँ का हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ फला फूलूँगा ज़्यादा। मैं बाहर जाके हाँ अपनी खुशबू ज़रूर फैला सकता हूँ, लेकिन इस ज़मीन पे मेरा पहले हक है, और इस ज़मीन को मेरी ज़रूरत, और मुझे ज़मीन की ज़रूरत है। ज़बरदस्त, मेरी पहचान ये है। अगर मैं अपने आप को पहचान पाऊँगा यहाँ, तो ही मैं दूसरी जगह पे जाके कोई फैज़ पा सकूँगा या उनको कोई फैज़ दे सकूँगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो मेरी ज़िम्मेदारी भी ये है और मेरी खुशबू भी यही है, और मैं इसी मिट्टी में आया हूँ और इसी मिट्टी में जाना है। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा जवाब। और काश हम सब ऐसे हो जाएं कि सबसे पहले अपनी धरती को रखें और अपने कल्चर को प्रमोट करें, उसके बाद दूसरी चीज़ें। हमारे यहाँ ऐसा माहौल बन चुका है कि जो भी हम में से बाहर जाता है तो फिर बाहर का ही हो जाता है, अपनी धरती को याद नहीं करता। लेकिन याद रखें, हमें अपने मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, सॉलिडरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हमेशा हमेशा हमें अपने मुल्क के लिए हाजिर होना चाहिए। आमना, आप अगर दूसरा सवाल करना चाहें। मेरी फेवरेट पोइट्री नाज़रीन ये है कि ये है राज कुन फयकुन, इसे फाश करें आप, खुद में खो गया हूँ मुझे तलाश करें आप, रब के हाथों की बनी शे मामूली कैसे, संगे नायाब हूँ मैं अगर तलाश करें आप, संगे नायाब हूँ मैं अगर तलाश करें आप। सर मैंने तो अपनी फेवरेट पोइट्री बता दी, अब आप भी अपनी फेवरेट पोइट्री बताइए। अरे ये फेवरेट तो बहुत मुश्किल तुमने सवाल कर लिया हमसे। इतने लोगों ने इतनी चीज़ें प्यार से कही हैं, और मैंने एक दफ़ा एक कोई चीज़ लिखी थी कि हम सब प्यार करते हैं, करने के तरीके, और तो हर बंदा अपने लिहाज से प्यार करता है। और जिसने भी को प्यार में बात की, किसी ने उर्दू में की, किसी ने सिंधी में की, किसी ने पंजाबी में की, किसी ने अंग्रेज़ी में की, तो अपने लिहाज से प्यार की बात की। तो मेन चीज़ है प्यार। लोग और प्यार से आप कुछ भी करें ना, क्योंकि प्यार से सारी चीज़ें निकलती हैं। नफ़रत भी, मज़ेदार चीज़ बताऊं, नफ़रत भी प्यार से निकलती है। तो प्यार हर चीज़ की जड़ है,
تو پیار سے کوئی بھی تم بات کرو گی نا وہ خوبصورت ہو جائے گی. تو اب میں کس کی باتیں پیار سے کروں؟ سب سے بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بولا کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ماں سوا اس کے کہ اس کے اندر کیا ہے، اور جو اس کے اندر ہے نا وہ صرف اس کے خدا کو پتہ. بالکل. تو جو بھی چیز تم پیار سے کہو گی، جس نے پیار سے کہا وہ خوبصورت بات ہوئی. تو اس طرح تو بہت ساری خوبصورت بات ہیں. کوئی آپ کی اگر ابھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی پوئٹری جو ناظرین کو آپ سنانا چاہیں؟ اتنی ساری پوئٹریز ہیں، ہم سنیں تو صحیح کون سی پوئٹری. ہاں آہستہ آہستہ آ جائے گی، کوئی نہ کوئی جیسی آئے گی سنا دوں میں. اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ہم ایک پوئٹری سنا دیتے ہیں. ہاں سنائیں. کے ساتھ ہم موجود بھی ہیں. کہتے ہیں کہ کبھی اس نگر تجھے ڈھونڈنا، کبھی اس نگر تجھے ڈھونڈنا، کبھی رات بھر تجھے سوچنا، کبھی رات بھر تجھے ڈھونڈنا. میرا خواب تھا کہ خیال تھا، وہ عروج تھا کہ زوال تھا. کبھی عرش پر تجھے ڈھونڈنا، کبھی فرش پر تجھے ڈھونڈنا. مجھے جا بجا تیری جستجو، تجھے ڈھونڈتا ہوں میں کو بکو. کہاں کھل سکے تیرے روبرو، میرا اس قدر تجھے ڈھونڈنا. تیری یاد آئی تو رو دیا، جو تو مل گیا تجھے کھو دیا. میرے سلسلے بھی ہیں عجیب سے، تجھے چھوڑ کر تجھے ڈھونڈنا، تجھے چھوڑ کر تجھے ڈھونڈنا. جو روحانی کلام لکھتے ہوں ان کے سامنے ایسے روحانی اور ایسے اشعار پیش کرنے میں بھی ہوسٹ کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو جیسے یوسف بشیر قریشی صاحب نے کہا کہ جیسے ہی کوئی پوئٹری ایسی یاد آتی ہے، ذہن میں آتی ہے تو ہم بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال، بس لاسٹ سوال میں کروں گا کہ آپ جب سے ہم آئے یہاں پر آپ سب کو خوشبو لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سب سے پہلی بات ایک تو سنت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری چیز میں نے آج تک جس کو خوشبو لگائی نا اس کے اوپر ہمیشہ مسکراہٹ ہی آئی. ماشاءاللہ. چاہے وہ غصے میں ہو، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ تھکا ہوا ہو، جیسی خوشبو لگائی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. تو یہ جادو ہے. تو یہ جادو برقرار رکھنا چاہیے. اور جیسی ابھی مجھے بات یاد آئی اور آپ نے بھی شعر سنایا تو میرا بھی دل کرا میں آپ کے سوال کا واپس جواب دوں. میں ہمیشہ بچپن سے ایک یہ شعر تھا یہ سنتا تھا بلے شاہ کا، اور بچپن ہی سے میں دیکھتا رہتا تھا ان چڑیوں کو، کیونکہ بلے شاہ نے چڑیوں سے بہت کچھ سیکھا. تو بلے شاہ کہتا ہے کہ ویکھ بندیا آسمانہ دے اڑدے پنچھی، ویکھ بندیا آسمانہ دے اڑدے پنچھی، ویکھ تے سہی کی کر دے نے، ناؤ کر دے رس ذخیرہ، ناؤ بھکھے مر دے نے. کدے کسی نے اڑدے پنچھی بھکھے مر دے ویکھے نے، بندے کر دے رس ذخیرہ، بندے بھکھے مر دے نے. تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا میں چڑیوں کو دیکھتا ہوں اور ان سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں. تو پھر مجھ سے چڑیوں نے لکھوایا کہ پنچھی سر چکاندے نے جدو دانا کھاندے نے، تے تتر چونگا چاندے نے جے پانی قطرہ پاندے نے. جڑا جیندا ہے وہ چکدا ہے، جڑا تڑپے نا وہ مردہ ہے. جے ملیا ساہ تے ملے سب، وہ شکر خدا دا کردہ ہے. آخر سانو کرنا کی مردے دم تک جینا بھی، مرن دا جنو ذوق نہیں، جین دا انو شوق نہیں، مردہ لاش نو موت نہیں تے سچا جیندا فوت نہیں. جد شکر گزاری کیتی تے جینا اتنا اوکھا نہیں. اور پھر بلے شاہ کہتے ہیں چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے. واہ بہت خوب، کیا کہیں. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم ایک اور ایڈورٹائزمنٹ کی طرف چلیں گے، ایک وقفے کی طرف، اور اس کے بعد ہم ہوسٹ آپ کے سامنے ہوں گے اور یوسف بشیر قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کے فارم ہاؤس قریشی فارم ہاؤس ساکرو میں موجود ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ملنے کے نہیں نایاب ہے. ہم چار فنٹاسٹک ہوسٹ جہاں نے علم و عشق کے ساتھی، جہاں نے علم و عشق کا پروجیکٹ ملنے کے نہیں نایاب ہیں. ہم موجود ہیں ساکرو میں، اور اس وقت ہم جب محترم یوسف بشیر قریشی صاحب کے ساتھ جھیل کی جانب جا رہے تھے، آپ ہمارے اگلے منظر میں جھیل دیکھیں گے، تو ہم یہاں اچانک ٹھہرنے پر مجبور ہو گئے، اور یہ درخت دیکھ کر بس اللہ تعالیٰ کی ثنائی کو داد دینے کو جی چاہا. تو ہم نے سوچا کہ اس مقام پر رکیں اور اس اللہ کو، سب سے پہلے اس اللہ کو
خراج تحسین پیش کریں کہ کہتے ہیں کہ وہی محفوظ رکھے گا ہمیں ساری بلاؤں سے, آمین. وہی محفوظ رکھے گا ہمیں ساری بلاؤں سے, جو طوفان میں شجر سے گھونسلے گرنے نہیں دیتا. واہ. تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا, بلکہ ہم چاروں, نور, آمنہ کے تو سر آپ فین ہو گئے, بالکل. اب ہم آپ کو بلائیں گے کہ آپ آمنہ کا انٹرویو لینے آئے تو بالکل آئیں گے. اور شہباز ابراہیم اور سلیمان سیانی آپ سے پوچھنا چاہیں گے سر اس درخت کی تھوڑی سی تاریخ. یہ ایک ایسا منفرد درخت ہے جو کم از کم میں سمجھتا ہوں, نور آپ نے پہلے کبھی زندگی میں دیکھا؟ بالکل بھی نہیں. آپ کی تو زندگی کتنی ہے, آپ نے تو اپنے موروں کے پورے درخت نہیں دیکھے. شہباز آپ نے ایسا درخت دیکھا؟ ایسا کوئی درخت میں نے بھی نہیں دیکھا. دیکھیں یہ خود ایک درخت ہے. جی بالکل بالکل, سمجھ آئی. اور ان کو میں درخت نہیں کہتا, ان کو میں حضرت کہتا ہوں. واہ واہ. کیونکہ میں ان کے سائے میں پیدا بھی ہوا, پلا بھی, ان پہ چڑھا بھی, ان کے پتے بھی توڑے, ان کی ان جڑوں سے کھیلے بھی, کاٹ بھی دیں, ماشاءاللہ. لیکن انہوں نے آج تک ہمیں کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہمیں سایہ نہ دیا ہو. بے شک بے شک. اور سر ان درختوں کی جو میں جڑیں دیکھ رہا ہوں, میں اپنے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, ہم سے محبت کرنے والوں کو یہ پیغام ضرور دوں گا کہ یہی جڑیں ہمارے دل میں جس درخت نے بسائی ہوئی ہیں گہرائی تک, اس درخت کا نام ہے, اس شجر سایہ دار کا نام ہے یوسف بشیر قریشی. ملنے کے نہیں, نایاب ہیں ہم. شکریہ جی, ملتے ہیں جھیل پر. آپ خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں, ناریل کے درخت, چیکو کے درخت, بادام کے درخت. ہم پوچھنا یہ چاہیں گے کہ ان کے پیچھے کیا راز ہے, اتنی خوبصورتی, ان کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں اگر ہمیں. دیکھیں یہ سارے جو درخت ہیں نا, ناریل اور چیکو, یہ اس جگہ کے نہیں ہیں. یہ میرے دادا نے 60s میں تھائی لینڈ سے اور سری لنکا سے ناریل اور چیکو لائے. چیکو لائے تو لوگوں کو بہت حیرانگی ہوئی. تو اس زمانے میں لوگوں نے بولا کہ ہم جا کے وہ دیکھیں جس زمیندار نے وہ درخت لگائے جس کے اوپر آلو نکلتے ہیں. تو یہ سارے جتنے پرانے درخت ہیں وہ ہیں. باقی جو فصلیں ہیں یہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. آپ کے سامنے یہاں مکئی ہو رہی ہے, اس سے پیچھے اوٹس ہیں, گمجا بھی کہتے ہیں, اس سے پیچھے السی ہے, اس طرف بھی مکئی ہے. یہاں میرے پیچھے آپ دیکھیں گلاب کا ایک نیا باغ لگ رہا ہے. تو یہی ساری یہاں کی فصلیں, اس طرف ٹماٹر, کریلا, مرچ, جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے سبزیوں کی, یہ ہماری ونٹر ویجیز ہوتی ہیں. خدا کی شان ہے, یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے ہم لوگ 3, 4, 5, 6 فصلیں ایک سال میں لے سکتے ہیں. پورے امریکہ میں ایک فصل ہوتی ہے سال کی, کینیڈا میں ایک فصل ہوتی ہے سال کی. پوری دنیا تو خدا نے یہاں ہمیں ایسی زمین سے, ایسے موسم سے نوازا ہے کہ یہاں ہم سارا سال فصلیں لے سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اس سے مجھے یاد آیا کہ اب زمین کی بات ہوئی ہے, پاکستان کی بات ہوئی ہے, تو ہمیں کیوں نہ ہم ابن رشدی نہیں وہ پوئٹری بھی ہو جائے اگر ناظرین کے لیے. ہم ابن رشدی ہی نہیں, ہم جابر بھی, ہم کندی بھی, ہم ابن خلدون طبری بھی, ہم ابن سنا, ابن الہیثم البیرونی توسی بھی. ہم شاعری میں شیرازی ہیں, ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں, ہم خیال ہیں نیشا پوری کے, ہم رومی کی مثنوی ہیں. ہم سوز بنے تو بلے شاہ, ہم ساز بنے تو وارث شاہ, ہم عقل بنے تو شاہ لطیف, ہم مد بنے, ہم رقص بنے, ہم سچل سرمست بنے. جب جنگ ہوئی تو دولہ دریا خان بنے, جبکہ امن ہوا تو اکبر کے نورتن بنے. واہ واہ. ناظرین اب ہم ملتے ہیں ایک جھیل کی طرف جہاں ہمارے ہوسٹ سر سلیمان سیانی صاحب اور نور فاطمہ کر رہی ہیں ویٹ, اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ملنے کے نہیں نایاب ہیں. اور اس وقت ہم کھڑے ہیں ایک خوبصورت سی جھیل کے کنارے, اور میرے ساتھ اور سر سلیمان سیانی موجود ہیں, اور YBQ اب میں نے صحیح بولا ہے موجود ہیں. تو اسی کے ساتھ جھیل کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہوں گی. ابھی میں جتنا چلتی ہوئی آئی ہوں اور میں نے آپ کی زمینوں کو دیکھا ہے تو مجھے بہت ہی خوبصورت سے مناظر دکھے ہیں یہاں پر, اور اس جھیل کے پاس کھڑے ہو کر تو مجھے بہت ہی خوبصورت سی فیلنگس آ رہی ہیں.
اور آپ کی فیشن ڈیزائننگ تو بہت ہی مشہور ہے اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وہ فیشن ڈیزائننگ یہاں بیٹھ کر آپ نے اسٹارٹ کی تھی اتنے خوبصورت مناظر کے بیچ میں بیٹھ کر؟ اور کیا بھائی، آپ جب ایک درخت دیکھیں تو آپ کو کلر کمبینیشن پتہ لگ جائے گی کہ وہ بالکل مجھے وہاں پہ وہ ایک درخت دکھ رہا ہے، وہ بہت ہی ڈفرینٹ کلرز میں بہت ہی خوبصورت سے وہ مجھے دکھ رہا ہے، اور مطلب میں وہی آپ کو بول رہا ہوں، آپ تنا view بہت دیکھیں، پیارا آ رہا ہے اس کا۔ پتے دیکھیں تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا شلوار کس رنگ کی ہونی چاہیے، قمیض کس رنگ کی، دوپٹے کس مطلب خواتین کو اگر میچنگ کرنی ہو تو آپ کے فارم ہاؤس چکر لگائیں، وہ کہیں بھی چلی جائیں بھائی، جہاں درخت ہوں، جہاں جانور ہوں، آپ دیکھیں تو ان کی کلر کامبینیشن سے اچھی کلر کامبینیشن تو آپ کو ملے گی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ہماری انسپریشن تو نیچر سے ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اسی کے ساتھ آپ ہمیں اب کچھ فیشن کی ٹپس بھی دیجیے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں بھائی آپ درخت دیکھیں اور فیشنیبل ہو جائیں۔ تو بھائی سر کی خوبصورت بات پہ میں کہنا چاہوں گا، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ ہائے ہائے، تو یہ انداز بیاں رنگ بدلتا ہے۔ سر ایک سوال میں بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ یقین کیجئے میرا پسندیدہ ترین ڈریس جینز، کرتا اور واسکٹ، میں کراچی میں گھومتا ہوں، کہتے پاگل ہوگی یہ کیسی ڈریسنگ کی ہوئی ہے؟ تو ایک تو میں چاہوں گا آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتنی آرٹسٹک ڈیزائن، بالکل کیا ہے اس میں، کیا آرٹ چھپا ہوا ہے۔ یہ جینز، کرتا اور اس کے واسکٹ کا جو ایک اپنا کمال ہوتا ہے، ایک چارم ہوتا ہے بندہ۔ ہاں سب سے پہلے یہ جو ڈینم بنی تھی نا، یہ مزدوروں کے لیے بنی تھی انڈسٹریل ریولوشن میں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل۔ تو یہ مزدوری کے کام میں اکثر دھوتی باندھتا ہوں، لیکن وہ مزدوری میں نا اب گھوڑے پہ چڑھنا ہو، گھوڑے سے اترنا ہو، درخت پہ چڑھنا ہو تو نیچے لوگ ہوتے ہیں ان کو نظارے نہ ہے، تو اس لیے پینٹ پہننی پڑتی ہے، اور اس سے زیادہ مضبوط اور کمفرٹیبل فیبرک نہیں ہے۔ زبردست۔ ابھی ہم نے بنائی تو یہ ہمارے کام کے لیے بہت اور آسان ہے۔ سر مجھے آج مجھے مزدور سے ایک بات یاد آئی کہ آپ کا تو یوم پیدائش میں فرسٹ مئی وہی ہے۔ ہے، ارے واہ، میں یہی بات کہہ رہا تھا، نور نے میری زبان کی بات چھینی کہ مجھے آج پتا چلا کہ اس لباس میں مجھے اتنی کشش کیوں محسوس ہوتی ہے۔ میرا یوم پیدائش 1 مئی لیبر ڈے ہے، زبردست۔ تو مجھے قدرت وہاں کھینچ دی ہے اس لباس کی طرف۔ بالکل۔ یہاں ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے اس کو چھڑی کا راز تو بتا دیا، یہ جینز، کرتا، واسکٹ، یہ اس کے ساتھ خنجر کا کیا کمبینیشن ہے؟ یہ میں نے کبھی نہیں لگایا۔ اب آپ سے کوئی نئی ٹپ لے کر جاؤں تو میں ایک خنجر ڈھونڈوں گا صدر میں کہیں کوآپریٹو مارکیٹ میں۔ دیکھیں یہ ٹولز ہیں میرے، میں ناریل پہ جاتا ہوں، ناریل کھولنا آپ ہوتا ذرا ہے۔ دکھائیں اپنا خنجر سر کھول خنجر کے ایک دکھائیں۔ اسٹائل کے ساتھ۔ نہیں، سر اس تھوڑا کو سا۔ دیکھو، بات سنو، یہ وہ چیزیں ہیں جو میان میں رہیں تو اچھی ہیں، باہر اس وقت نکلے جب کوئی کام ہو۔ سر آپ خدا اگر یہ نہ کرے- نکالے بھی کی نا تو ہم ڈریں گے نہیں، کیونکہ ہم نہیں تیر سے تلوار سے، اچھا ہم وہ نہیں یہ ڈرانے کے لیے نہیں ہے۔ نہیں سر، شاید ہمارے ویورز کو دکھ نہیں رہی ہوگی وہ اچھا تلوار، سر تو ہم اس دکھا لیے دیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ دکھا دیں، صرف میں نے جو ذکر انہیں کیا، یہ نہ لگے کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ صرف نہیں بھائی، آگے، ہاں جی یہ جی بالکل بالکل یہ۔ یہ اور سر ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں، ہم نہیں تیر سے تلوار سے ڈرنے والے، بالکل۔ قتل کرنا ہے تو ایک ترچھی نظر کافی ہے۔ سر آپ ہمیں ترچھی نظر سے دیکھیں، خدا آپ نہ کی کرے- یہی نظر کافی ہے۔ خدا نہ کرے ہماری نظروں سے یا ہمارے اثروں سے کسی کو کسی بھی قسم کا نقصان ہو۔ بے شک سر، بہت خوب۔ اور سر میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ تھوڑی سی، اتنا پیارا منظر ہے، آپ نے وہاں لہلات ایک کھیت میں آمنہ کی پوئٹری سنی، میری یہ بیٹی گنگناتی بہت اچھا ہے، ارے واہ، تو جھیل کنارے سر تھوڑا سا ہونا چاہیے ایک انترا یا بند جس پہ ہم بالکل بالکل بھائی سنائیں۔ پلیز آپ ساتھ دیں میرا۔ بیٹا، ہم دونوں قوال لگیں گے ہم دونوں قوال لگیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سنائیں بھائی please۔ ہمارا قوالوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہاں تو سر آپ نے کہا کہ میں کچھ سنا دوں، گنگنا دوں، آپ کا فیوریٹ سانگ ہی جی میں جی گنگنا بالکل۔ دیتی ہوں کہ لگ جا گلے کہ پھر یہ ہنسی رات ہو نہ ہو، شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، لگ جا گلے سے ہم کو ملی ہے آج یہ گھڑیاں نصیب سے، جی بھر کے دیکھ لیجیے ہم کو قریب سے، تیرا آپ کے نصیب میں یہ رات ہو نہ ہو۔
شاید پھر اس جنم میں ملاقات ہو نہ ہو، لگ جا گلے سے. بہت زبردست، بہترین. واہ. یہ تھی نور فاطمہ اور ہم یوسف بشیر قریشی صاحب کی ان خوبصورت حسین زمینوں، باغات، لہلہات کھیت اور جھیل اور کے اس کے ساتھ کنارے، میرے لہراتے ہوئے بال لہراتے ہوئے بال جو اور کہ آپ کے مجھے بہت گنگناتے disturb ہوئے کر رہے ہونٹ ہیں. اور ہمارے مسکراتے ہوئے چہرے. میں تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا، اسی طرح ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، ہم سے محبتیں جتاتے رہیں، ہمیں اپنے پیار سے لبھاتے رہیں، اور ہم ہمیشہ یوں ہی آپ تک آتے رہیں اس پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. دلوں کے سامنے وقت ہے کیا ان کائناتوں کی، ذرا سی آنکھ بھیگے تو نظارے ڈوب جاتے ہیں. لیکن کچھ مقام، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں آنے کے بعد آنے والوں کی نظریں ڈوب جاتی ہیں. آنے والوں کے چہرے ان سے مل کر، اس حسن کو دیکھ کر پھولوں کی طرح کھلنے لگتے ہیں. رخصت ہوتے ہوئے دل اداس سا ہونے لگتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی دل بار بار ان شخصیات کے لیے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ستاروں جیسی آنکھیں، یہ چاند سے چہرے، ہمارا سلسلہ شاید آسماں سے ملتا ہے. ہمارا ذکر کتابوں میں ڈھونڈنے والوں، ہمارا ذکر تو سارے جہاں سے ملتا ہے. سارے جہاں تک ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے جہان علم و عشق چینل کے ذریعے اور آپ کے دلوں کے لیے اسے قبولیت بخشنے کے لیے ہم رب تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور یہی کہیں گے دیکھتے رہیے، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. اللہ حافظ. ملنے کے